السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، یہ 11ویں شریف کا مہینہ ہے جسے ماہ غوث الورا بھی کہتے ہیں۔ اس ماہ مبارک کی یہ شان ہے کہ جگہ جگہ عاشق غوث الورا محفل میلاد اور لنگر عام کا اہتمام فرماتے ہیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میں۔ اور یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے مقدس ولی کی محبت میں ہمیں پیدا فرمایا کہ جس کا قدم ساری اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ قدمی ھذا علی رقبتی کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے۔ کیا ہی شان ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک اور صالح اور پاکیزہ بندے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سردار اولیاء کا خطاب عطا فرمایا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تو جتنی بیان کی جائے کم ہے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار کرامتیں بھی ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوتی ہے اور اپنے ساتھ ایک فرزند کو لیے ہوئے ہوتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضری دے کر وہ یہ عرض کرتی ہے، یا سیدی، اے میرے سردار، میرے اس بیٹے کو آپ سے بے حد لگاؤ ہو گیا ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے آپ کے سپرد کر دوں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قبول فرما لیا، اور وہ عورت بھی یہ کہتی ہوئی واپس چلی گئی کہ میں نے اسے اللہ کے اور اس کے بعد آپ کے سپرد کیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے قبول کیا اور اسے اپنے خاص مجاہدات کرنے والوں میں اور امتحان میں کامیاب ہونے والوں میں شامل اسے کر دیا۔ پھر ایک دن کیا ہوا کہ ماں تو ماں ہوتی ہے کہ اس کا دل بیٹی کی محبت میں طلب اٹھا اور اسے پھر ملاقات کرنے کے لیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضری دینی پڑی۔ بیٹی کی محبت اسے پھر دوبارہ کھینچ لائی۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو دیکھنے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دل میں تو یہ خیال تھا کہ میرا بیٹا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں دیا ہوا ہے، اچھا فربا ہوگا، موٹا تازہ ہو گیا ہوگا اور با کرامت ہو گیا ہوگا اور خوبصورت دکھنے لگا ہوگا، چونکہ اس عورت کے ہاں غریبی کا عالم تھا۔ وہ یہ چاہتی تھی کہ میری بیٹی کی پرورش غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے تو یوں اس کا کردار بھی اچھا ہو جائے گا اور اس کا جسم بھی تر و تازہ رہے گا۔ اس نے آ کر کے دیکھا تو وہ حیران رہ گئی کہ اس کا بیٹا جوں کی روٹی کا سوکھا ٹکڑا کھا رہا ہے۔ ماں کی ممتا مچل گئی اور اس سے رہا نہ گیا، اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا پہلے سے زیادہ کمزور ہو گیا ہے اور لاغر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بدن پیلا پڑ گیا ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ ماجرا دیکھ کر کے حاضر ہوئی تو دیکھا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے دسترخوان لگا ہوا ہے، اور آپ کے سامنے پوری اور مرغی کی سالن جسے آپ تناول فرما چکے ہیں، اس مرغی کی ہڈیاں ایک طرف رکھی ہوئی ہیں۔ تو اس ماں نے کہا، اے میرے سردار، یا سیدی، میں نے تو اپنے بیٹے کو آپ کے حوالے کیا تھا، پر آپ نے اسے نہ دیکھا کیا کہ وہ کمزور ہو گیا ہے، لاغر ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کا بدن پیلا پڑ چکا ہے، اور آپ یہاں پوری اور مرغی تناول فرما رہے ہیں جبکہ میرا بیٹا جو کی روٹی کھا رہا ہے۔ قربان جائیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک پر کہ سب سے پہلے تو یہاں کسی کہنے والے نے کہا ہے
کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، مٹا دو اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہو، کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار بنتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اسے مجاہدات کروا رہے تھے اور اسے ولایت کے لیے تیار کر رہے تھے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جیسے ہی بڑھیا نے یہ کہا کہ وہ وہاں پر جو کی روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے اور کمزور و لاغر ہو گیا ہے، اور آپ یہاں پوری اور مرغی تناول فرما رہے ہیں، اتنا سننا تھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اپنا دست مبارک لیا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور وہ جو ہڈیاں، جو مرغی کا گوشت جسے آپ تناول فرما چکے تھے وہ رکھا ہوا تھا، ان کی ہڈیاں رکھی ہوئی تھی، آپ نے اپنا دست مبارک ان ہڈیوں پر پھیر کر یہ فرمایا، قومی بِإِذْنِ اللَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ۔ سبحان اللہ، یعنی اس اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا جو بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان کو سننے کے بعد فوراً وہ مرغی زندہ ہو کر کھڑی ہو گئی اور چلانے لگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے مخصوص انداز میں پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے مخاطب ہو کر یہ فرمانے لگے، اذا صار ابنک ہاکذا فلیاکل مہما شاء، یعنی جب تیرا بیٹا اس درجہ کو پہنچ جائے گا تو پھر جو جی چاہے کھائے گا۔ سبحان اللہ، کیا عظیم کرامت ہے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ آپ نے اس مرغی کی ہڈیوں کو کھڑا کر دیا کہ جس کو آپ تناول فرما چکے تھے، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اختیار دیا کہ آپ مرغی پر اپنا دست مبارک پھیر کر اور اللہ تبارک و تعالی کا کچھ کلام پڑھ کر اس پر جب ہاتھ پھیر دے ہڈیوں پر تو وہ مرغی دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے جس کا گوشت پیٹ میں چلا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ولیوں کا کیا ہی مرتبہ ظاہر فرمایا ہے اور کیا ہی شان ہے حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ تو ایسے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہم مرید ہیں، اور ایسے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ہم غلام ہیں کہ ہمیں اپنی غلامی پر فخر ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان کے بارے میں فرماتے ہیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا، اور سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے طلبہ تیرا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔